اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن یا حدیث سے کیا یہ ثابت ہے کہ مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ یا قل پڑھے جائیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات تو نہیں ملتی کہ قرآن پاک پڑھ کے آپ کسی کو اس طریقے سے اصالِ ثواب کریں۔ صحیح مسلم میں کیٹاگوریکلی موجود ہے کہ میت کو صرف 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ، جو اپنی زندگی میں اس نے کوئی نیکی کا کام کیا اور مرنے کے بعد وہ جاری ہے، اس کا ثواب اسے ملے گا۔ نمبر 2، علم کی بات، جس طرح امام بخاری، امام مسلم نے ایک علمی خدمت کی، قیامت تک جتنے لوگ یہ کتابیں پڑھیں گے، امام بخاری، امام مسلم کو اس کا ثواب ملے گا، انہی کو ڈیزرو کرتے ہیں وہ۔ تیسرا، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے۔ نیک اولاد کی دعا بھی اور نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بھی آٹومیٹکلی ماں باپ کو پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ۔ اب یہ پوری ڈاکٹرن ہے، اس میں قرآن حکیم میں جو آیات ہیں، احادیث ہیں، ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ میں نے کئی ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی HD ریکارڈنگ کے اندر، ایصال ثواب کے 10 طریقے، اس میں نے سب کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں یہ قرآن پڑھ کے بخشنے والا معاملہ کوئی بھی ثابت نہیں، کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ باقی ایصال ثواب کے جو طریقے ہیں میں نے سارے ترتیب کے تقریباً 1.25 گھنٹے کی وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کچھ عرصے میں 1 ملین کراس کر گئی تھی۔ کیا انسان ماں باپ کے علاوہ اپنے بہن بھائیوں کا بھی مکلف ہے، یعنی ان کا ذمہ دار ہے؟ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے، اگر وہ ان کا گارڈین ہے اور فائنینشلی ان پٹ ان کو دے رہا ہے، اور اس میں بھی ظاہر ہے ماں کے ساتھ تو سختی نہیں ہو سکتی، لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ تھوڑی بہت سختی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے حضور پکڑ ہے، آپ کی رعیت میں جو چیز شامل ہے نا جی، وہ آپ کے اپنے بیوی بچے ہیں۔ باقیوں کو آپ نے صرف دعوت دینی ہے، بیوی بچے جو ہیں ان پہ آپ کا آرڈر چلے گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں گھر والوں سے مراد بیوی بچے ہوتے ہیں۔ انڈیا پاکستان میں گھر والوں سے مراد ماں باپ ہوتے ہیں اور بہن بھائی، اور بیوی بیچاری آخری پرائورٹی پہ ہوتی ہے۔ لیکن قرآن و سنت میں اسی لیے آپ کو ساس کا رشتہ ہی نہیں کہیں ملے گا۔ ٹائم قیامت تک کہ مجھے کوئی بتائے کہ وہ ساس کے حقوق اور اس قسم کے کوئی آپ کو چیپٹرز ملے، کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ جس کی شادی ہوئی انڈیپینڈنٹ ہو جائے، کیونکہ اب اس نے بھی تو اپنی زندگی گزارنی ہے نا۔ باقی کمبائنڈ فیملی سسٹم کی ایک اپنی برکات ہیں، کمزوریاں اپنی جگہ ہیں، اس کی برکات اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ آپ کی بیوی نے آ کے آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ کیوں؟ آپ کے ماں باپ کی خدمت آپ نے کرنی ہے۔ آپ کی بیوی نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، یا آپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے۔ کرٹسی میں کوئی کرتی ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ ہمارا فیملی سسٹم تو اسی طریقے سے چل رہا ہے، لیکن یہ کوئی اوبلیگیٹری نہیں ہے اس طریقے سے چیز۔ آرڈر آپ کا، رعیت جو ہے نا وہ آپ کے بیوی بچے ہیں، ان پہ آپ کا آرڈر چلے گا۔ وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ۔ لیکن یہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ تو کر سکتے ہیں جس کے آپ مالک ہیں، لیکن اپنے آپ چھوٹے بہن بھائیوں کی اگر آپ اس طریقے سے مار پٹائی شروع کر دیں گے تو وہ کچھ عرصے ہی برداشت کریں گے۔ اولاد تو ظاہر برداشت کرتی ہے، وہ ماں باپ کو جس طرح سمجھ رہی ہوتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے اس میں۔ ویسے تو آج کل اولاد بھی بڑی مشکل سے ہی برداشت کرتی ہے۔ پہلے تو تھا کہ آپ نے ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، اب تو اولاد کے سامنے بھی اف نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، کیا بچے کی پیدائش کے پہلے 40 دن عورت نماز نہیں پڑھ سکتی اور میری فیملی پر قرضہ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ قرضہ دور فرمائے۔ میں قرضہ دور کرنے کی دعا یوٹیوب کے اوپر میری ایک ویڈیو موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا کہ جی میں مقروض ہوں تو کچھ دیں۔ مولا علی نے کیا دینا تھا؟ خود درویش، نہ یہ تھا کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، یہ بھی نہیں ہونا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہ دعا سکھاتا ہوں جو نبی علیہ السلام نے مجھے سکھائی تھی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔
یہ والی دعا. باقی آپ کلپ دیکھیں، ٹائم زیادہ لگ جائے گا. بل اس میں یہ دوسری چیز جو آپ نے پوچھی کہ 40 دن تک، 40 تو ایک ایوریج کیلکولیشن کی گئی ہے. 40 سے پہلے بھی اگر عورت پاک ہو جاتی ہے، اس کا خون آنا بند ہو جاتا ہے، تو وہ نماز شروع کر دے گی. 40 تو میکسیمم ہے، اس کے اندر اندر یہ معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے. 40 سے اگر بڑھے گا تو ظاہر ہے وہ پھر اس کا مطلب ہے کوئی بیماری ہے، تو پھر وہ اپنا علاج کروائے اور پراپرلی یعنی پیڈز وغیرہ یوز کرے اور نماز شروع کر دے. اسی طریقے سے جو پیریڈز کا سائیکل ہے وہ بھی میکسیمم 7 days ہے. اس کے بعد ہے تو استحاضہ کا خون ہے، وہ پھر نماز بھی پڑھے گی، اور لیکن اس کو غسل بار بار نہیں کرنا پڑے گا، وضو بہرحال اس سے الگ سے کرنا پڑے گا ہر نماز کے لیے. وہ معاملہ ایک الگ ہے. اسلام میں حور اور عورت میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ سورہ واقعہ میں 3 گروہوں کا ذکر ہوا ہے. طارق جمیل صاحب کے حوالے سے خدا ادا نہ ہے یار میرے بھائی، ابھی تو ہماری فکر یہ ہے کہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، ٹھیک ہے. دوسرا، ہمیں اللہ کے دیدار کی وہ تڑپ ہے کہ ہماری توجہ ابھی تو کسی چیز کی طرف نہیں ہے، تو جب آخرت آئے گی تو دیکھی جائے گی. ابھی تو کوشش کریں جو سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. ہمارے نیک بندے ہم سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے. یہ جہنم کا عذاب ہمارے گلے کا پھندا ہے، یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہم پر، اور جہنم ایک لمحے کے لیے بھی اور مستقل رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے اور مسلمان کہہ رہا ہے خیر ہے ایک پھیرا ہی لگے گا. اللہ کہہ رہا ہے پھیرا ایک لمحے کے لیے بھی جہنم بری جگہ ہے رہنے کی. اچھا یہ کہنا آسان ہے نا، کیونکہ ایکسپیرینس نہیں ہوا. اس کو کوئی پھیرے تو بڑا شوق ہے نا، تو جہنم تو خیر اس کو تو دنیا میں اس کا کوئی پروٹوٹائپ نہیں بنایا جا سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو آخرت کی آگ ہے وہ دنیا سے 70 گنا تیز ہے، 70 گنا. تو کیا تم ایک ایسے کمرے میں وقت گزار سکتے ہو جس میں آگ نہ لگی ہوئی ہو، صرف وہاں پہ ٹیمپریچر 100 ڈگری سینٹی گریڈ مینٹین ہو، کمرہ بڑا ہو تمہارے سائز کا جس طرح کا تم چاہتے ہو، اور زیادہ نہیں 100 کوبرا سانپ، 100 کالے بچھو، اور زیادہ دیر نہیں، بس صبح فجر چھوڑنے پہ فجر سے زور تک وقت گزارنا ہے، زور چھوڑنے پر زور سے اثر تک، اثر چھوڑنے پر اثر سے مغرب تک، بس تھوڑا سا وقت ایک پھیرے ہی لگانا ہے. تو اس تصور سے ہی نا ٹانپیں ٹانگ جائیں گی کہ یہ کتنا خطرناک ہے. ہاں جی، ٹانگیں کام جائیں گی کہ یہ کتنا خطرناک ہے، کیونکہ وہ ہم نے فزیکل ایکسپیرینس کیا ہوا ہے نا. تو آخرت چونکہ دیکھی نہیں ہوئی ہے، اگرچہ اللہ نے قرآن میں فلم اس کی چلا دی ہے، لیکن پھر بھی لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے. تو اس لیے اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں. میرے بھائی آخرت کی فکر کریں، اللہ سے ڈریں. اور باقی رہ گیا حوریں، یہ میرا ٹاپک ہی نہیں میرے بھائی. یہ ٹاپک جن کا ہے انہی کو سنیں. اگر آپ نے اس کے بارے میں صحیح نالج حاصل کرنا ہے تو آپ صحیح مسلم کا چیپٹر ہے جو جنت کے بارے میں، آپ وہ پڑھ لیں. جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان بالکل اینڈ پہ جا کے وہ چیپٹر آتا ہے. اور مشکات المصابیح میں آپ کو جنت سے متعلق جتنی احادیث ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابوں کی، وہ کمبائنڈ فارم میں ایک جگہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائیں گی. مشکات شریف آپ پڑھ لیں جنت کے حوالے سے. باقی جو طارق جمیل صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے بیچارے خود سے تو نہیں کر رہے، وہ جعلی روایتیں، جھوٹی روایتیں پبلک میں عام تو ہیں، اور پرانے بابوں نے، صوفیاء نے لکھی ہوئی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. تو وہ کوئی ضرورت نہیں بیان کرنے کی، نہ ان کی اتھینٹسٹی ہے اور نہ وہ اس قابل ہیں کہ بیان کی جائیں اس طریقے سے. اور ایک کوئی انڈیا کے بھی کوئی مولانا ہے، وہ بھی عجیب و غریب طریقے سے، مجھے کسی نے کلپ دکھایا، مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یار اتنی ولگر طریقے سے گفتگو تو مطلب کوئی دنیا دار آدمی بھی نہیں کرتا جس طرح یہ مولوی کرتے ہیں. حیرانگی اس پوائنٹ آف ویو سے ہوئی کہ کیمرے میں آگے کر رہے ہیں. ویسے مجھے ان کے کرتوت پتہ ہے کہ یہ بہت آگے ہیں ان سے، وقتاً فوقتاً آپ کو ان کے کرتوتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی یار کیمرے میں آ کے یہ حرکتیں کرنا، کوئی شرم و حیا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق گوشت تمام کھانوں کا سردار ہے. کوئی افنان تو نہیں کدھر بھیجتی،
کیڑا فرمان ہے جی، گوشت سب کھانوں کا سردار ہے؟ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اور کیوں بڑے بڑے پیر اور بزرگ اپنے مریدوں کو گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں؟ پتہ نہیں جی، وہ جنات والے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں، ان کے اپنے کوئی ہوں گے سلسلے۔ بہرحال اسلام میں گوشت ہے، سبزی ہے، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے۔ صحیح بخاری میں تو موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں جب سے میں نے شوربے میں کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے رسول اللہ کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے اس دن سے کدو سے محبت ہو گئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ کسی کی عقیدت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، لیکن بخاری مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام بکری کا گوشت شوق سے کھاتے تھے، اس میں بھی دست کا گوشت جو ہے وہ شوق سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ قرآن میں جو ہے وہ بڑے گوشت کا ذکر ہے کہ وہ جب فرشتے انسانی شکل میں آئے قوم لوط پہ عذاب لانے کے لیے، سورہ ہود کے اندر ذکر آتا ہے، سورۃ الحجر کے اندر آتا ہے، سورہ الذاریات میں آتا ہے، تو وہ بھنا ہوا بچھڑا لے آئے تھے، تو وہ موٹا گوشت تھا۔ ویسے ہمارے پنجاب میں تو پتہ نہیں کیا لوگوں کو مت ماری ہوئی ہے، موٹا گوشت جو ہے وہ ایک عیب کے طور پر پیش کرتے ہیں، جی ساڈے گھر نہیں کدے موٹا گوشت، اسی تے ہمیشہ چھوٹا پکانے ہیں۔ انڈیا میں تو اس سے بھی آگے بات نکلی ہوئی ہے، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے یا مسلمانوں کو ان کے شر سے بچانے کے لیے وہ ایک جعلی روایت اٹھائی ہوئی ہے کہ جی گائے کے دودھ میں شفا ہے لیکن اس کی گوشت کے اندر بیماری ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ آپ حلال چیزوں کے بارے میں اس طرح کی ورڈک دیں، پھر اس قسم کے کلپ کٹتے ہیں، پھر لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا بناتے ہیں، تو اس کی کوئی نہیں۔ اس حوالے سے جب ایک چیز قرآن نے حلال کر دی ہے، صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے اپنے اور اپنی بیویوں کی جانب سے جو ہے وہ ایک گائے قربان کی، تو عید کے موقع پر ہم گائے بھی قربان کرتے ہیں، اونٹ بھی کرتے ہیں، بکری بھی کرتے ہیں، یہ سارے حلال جانور ہیں۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے جو 4 بڑی کیٹیگریز بتائی ہیں مویشیوں کی، اس میں یہ شامل ہے، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ۔ باقی جو جاموس ہے، عربی میں جاموس کہتے ہیں، اردو میں بھینس، وہ بھی گائے کے ایکویلنٹ ہی شمار کی جاتی ہے۔ تو یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں، جو حلال چیز ہے تو وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے فائدے والی چیز بنائی ہے۔ باقی یہ میں آپ کو بتا دوں، لنگر خانوں پہ بھی عام بندوں کے لیے تو لمبی دال ہوتی ہے، لیکن کوئی بڑا بندہ چلا جائے اس کے لیے گوشت ہی پکا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ علیحدہ سے کمرے بنائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، کیونکہ وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز یا بڑے بڑے ڈان، یہی زیادہ تر جاتے ہیں نا پیروں کے پاس، یہ فائنانسر بھی ہوتے ہیں ان کے، تو پھر ظاہر ہے وہ تو پوچھ سکتے ہیں نا کہ بھائی تجھے اتنے کروڑ کا چندہ دیا اس لیے کہ تو یہ دال ہمیں کھلائے، تو اس لیے ان کا کھانا ہی انہوں نے الگ سے رکھا ہوتا ہے، یہ پیچھے اس کی حکمت ہوتی ہے۔ اور عام بندوں کو وہ دال کم پڑ دے تو اور پانی ڈال کے ایک اور ابالا دے دیتے ہیں، لمبی دال۔ ہم تو ہر چیز شوق سے کھاتے ہیں، اور ہر چیز کھانی چاہیے، سبزی، دال، گوشت، ہر چیز کی اہمیت ہے۔ آپ کی ایک ویڈیو میں دیکھا اور سنا کہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنا ثابت ہے، مگر دوسری ویڈیو میں 10 صحابہ کی، تو میرے بھائی دونوں ثابت ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ نبی علیہ السلام پہ دروشی پڑھتے و آلہ نکال دیتے ہیں، آلہ کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، یہی پسندیدہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھنے اور پڑھنے سے لوگ منع کرتے ہیں، جاہل لوگ منع کرتے ہیں، اب تو سارے قائل ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ اور ساتھ میرا نام لکھیں آپ، تو کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی جس میں میں نے تفصیلی اس کے اوپر ذکر کیا ہے کہ یہ ثابت ہے۔ وہ چونکہ ایک سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے تھوڑی بہت نشانیاں بنی ہوئی ہیں، ورنہ تو المہند کے مقدمے میں علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم لکھا ہوا ہے انہوں نے، اور تو اور چھوڑ دیں 14ویں صدی کے 13ویں صدی کے علماء کو، تو ان پرنسپل یہ سارے مانتے ہیں کہ یہ جواز کی حد تک ہے سارے کے سارے معاملات۔ تو نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑ کے بھی، دونوں طریقے سنت، ہم دونوں طریقوں سے پڑھتے ہیں۔ باقی تفصیل کے لیے ویڈیوز دیکھیں، کیونکہ ہر سوال پہ اگر میں آدھا گھنٹہ بولوں تو پھر تو 4 سوال ہی مشکل سے کور ہوں گے۔ میں ان پرنسپل بات کر دیتا ہوں، ورڈک دے دیتا ہوں، باقی ویڈیو آپ کو ریفر کر دیتا ہوں۔
علی بھائی زندہ بندے کا وسیلہ ہو سکتا ہے تو پھر مردہ کا کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ آپ کو وسیلے کا مطلب نہیں پتا، جیسے ہی میں آپ کو مطلب سمجھاؤں گا تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ مثلا یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر اس سوال کو میں یوں لکھوں کہ علی بھائی اگر زندہ بندہ پانی کا ایک ٹھنڈا گلاس مجھے پلا سکتا ہے تو مرا ہوا بندہ کیوں نہیں پلا سکتا، تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ ٹائم قیامت تک ہے۔ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ جو زندہ پلا رہا ہے وہ تو سامنے موجود ہے، وہ پلا لے گا، اور جو قبر میں چلا گیا ہے وہ اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ سورہ یاسین میں، سورہ واقعہ میں اللہ کا فتویٰ ہے کہ جو مر گیا دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ ایک ایکسیپشن ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، وہ بھی دنیا میں واپس نہیں آئے، صرف مردوں کے پاس کھڑے ہو کے وہ کہتے تھے کہ تو اٹھ اور میرے نبی ہونے کی گواہی دے، تو مردہ کہتا تھا یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تاکہ باقیوں کو یقین آ جائے، اور مر جاتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ واپس آ کے پھر جناب زیرو ٹو دی زندگی سٹارٹ ہو جاتی۔ تھوڑی عقل کام کر دی ہے؟ اللہ کا کوئی رول وائلیٹ نہیں ہوتا اس حوالے سے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے رولز ہیں۔ اچھا، تو آپ مجھے کیا کہیں گے کہ نہیں وہ اب جو مر چکا ہے وہ تو پانی کیسے نکل کے پلائے گا؟ تو اب آپ کو وسیلے والی بھی بات سمجھ آئے گی۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو مڈل مین کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا کہ وہ آپ کے حق میں دعا کرے۔ آئی ڈی صاحب بیٹھے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں آپ میرے لیے دعا کر دیں، تو کر دیں گے، سامنے موجود ہیں۔ لیکن ایک بندہ قبر میں اور میں اسے کہتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ میری اور اس کی اب کمیونیکیشن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں جو سلام پڑھتا ہوں وہ اللہ اس تک پہنچا دیتا ہے۔ میرا پہنچنا بھی برزخی ہے، اس کا جواب دینا بھی برزخی ہے، ورنہ تو قبر رسول پہ جب ہم سلام عرض کرتے ہیں کیا ہمیں آواز آتی ہے واپسی پہ؟ ہمارا پہنچنا بھی برزخی، نبی علیہ السلام کا آواز دینا بھی جواباً برزخی۔ تو وسیلہ یہ ہے کسی نیک آدمی سے دعا کروانا جو دنیا میں سامنے موجود ہے۔ اس کے ثبوت میں صحیح بخاری کی حدیث 1010 انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کا وسیلہ اور توسل اختیار کرتے تھے اور تو ہم پہ بارش برسا دیا کرتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں۔ اور انس بن مالک کہتے ہیں وہ چچا دعا کرتے عباس اور بارش نازل ہو جاتی، کیونکہ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں جا چکے تھے، حضرت عباس زندہ تھے، تو ان سے دعا کروا لی گئی۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ زندہ اور مردہ کا فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ واسطے نہیں ڈالنے ہوتے کہ فلانے دا واسطہ ہی، یہ پنجابی وسیلے نے۔ وسیلے کی جو 6 اقسام ہیں میں نے تفصیل کے ساتھ مسئلہ 43 8 سے 10 سال پہلے ریکارڈ کروایا تھا، اس کے بعد HD ریکارڈنگ میں بھی مختلف ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں۔ قبر رسول سے شفاعت مانگنا، یا ویڈیو دیکھیں، تفصیلی ویڈیو۔ وسیلہ کے نام پر دھوکہ، تفصیلی ویڈیو۔ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، تفصیلی ویڈیو۔ یہ ساری ویڈیوز 1 گھنٹے سے اوپر کی ہیں۔ توحید کے نام پر 10 دھوکے، تو یہ 5-6 گھنٹے کی ڈسکشن بن جائے گی جو پخیں چھوڑتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو اس کی روح نٹ شیل میں بیان کر دی ہے۔ جو آپ نے فرق پوچھا تھا نا کہ زندہ اور مردے کا فرق کیا ہے، تو وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ زندہ بندے سے آپ کہیں پانی پلا دے گا، مردہ بندہ آپ کو پانی نہیں پلایا دے گا، اور اگر وہ کہتا ہے کسی کا عقیدہ ہے کہ پلا دے گا تو پھر تھوڑا غائبانہ نماز جنازہ ہی پڑھا گے سی۔ اگر تسی یہ ضد لا کے بیٹھ گئے کہ منو جو تک یہ نہیں پلائے گا میں نہیں پینا، ظاہر ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں 2 باتیں مشہور ہیں کہ ایک بار حضرت عمر کے دور میں زلزلہ آیا، وہ رک نہیں رہا تھا تو انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری، جعلی روایت، جھوٹ۔ دوسرا ایک مرتبہ ایک بڑھیا عورت کا تیل زمین پر گر گیا، وہ زمین میں جذب ہو گیا تو عمر لاٹھی زمین پر، اور توبہ یار، خدا دا نا جی یار، کہانیاں نے اس طرح ہوتا ہے۔ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، خدا کے لیے یار اللہ سے ڈر جائیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ علی بھائی اگر کوئی عورت پریگننٹ ہو 4 یا 5 ماہ تو روزے کا مہینہ آ جائے تو کیا وہ روزے رکھے گی یا فدیہ دے گی یا قضا دے گی؟ تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ اس کی وضاحت میں نے کافی دفعہ کی ہے۔ دیکھیں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے دو لوگوں کو، نمبر 1 جو مسافر ہے اور نمبر 2 جو مریض ہے۔ مؤخر یعنی ڈیلے کر سکتا ہے، لیکن گنتی وہ پوری کرے گا۔ اگر اس سال 29 روزے ہوئے ہیں اور اس کے 4 روزے چھوٹ گئے ہیں سفر کے دوران یا بیماری کی وجہ سے، تو وہ بعد میں 4 روزے جب مرضی رکھ لے، لیکن اگلے رمضان سے پہلے پہلے رکھنا ضروری ہے۔ البتہ جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، یہ 4 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پلانے والی عورت اور پریگننٹ عورت، حاملہ خاتون کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اور یہ نبی الاسلام نے جو اجتہاد فرمایا ہے، جو اب شریعت کا حصہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مخالفت نہیں کی، بیسیکلی یہ ایکسٹینشن ہے قرآن کی۔ قرآن میں کیا آیا تھا؟ مسافر اور مریض۔ اب یہ جو مرض والی کیٹاگری ہے نا، اس میں کسی درجے تک فال تو کرتی ہے پریگننٹ عورت، وہ بیچاری 9 مہینے کتنے مشکل کے گزارتی ہے، آئے دن اس کو وامٹنگ والا سلسلہ بھی رہتا ہے، پھر ایک تکلیف میں زندگی گزار رہی ہے۔ دودھ پلانے والی عورت بھی ظاہر ہے اسے اپنی خوراک کا بندوبست اور بچے کی کیئر کرنی پڑتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک تکلیف سے وہ بھی گزر رہی ہے، کسی نہ کسی درجے میں وہ بیمار کی کیٹیگری میں تو آتی ہے۔ اس لیے نبی الاسلام نے ان دونوں کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی کہ بعد میں یہ پورے کر لیں۔ لیکن اب سوال انہوں نے بڑا انٹلیکچوئل کیا ہے کہ اب وہ قضا کرے گی یا فدیہ دے گی۔ دیکھیں اگر تو یہ 1-2 سال کا معاملہ ہے، پھر تو وہ ظاہر ہے کہ قضا کر لے گی، فدیہ تو دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، روزے پورے کر لے گی، سردیوں میں کر لے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گرمیوں کے چھوٹے ہیں تو آپ نے گرمیوں میں رکھنے ہیں، سردیوں میں رکھ لیں۔ لیکن ایک عورت پریگننٹ تھی، اس کے بعد 2 سال اس نے دودھ پلایا، 3 سال گزر گئے، پھر امید سے ہو گئی 4 سال گزر گئے، پھر 2 سال دودھ پلایا 6 سال گزر گئے، پھر امید سے ہو گئی 7 سال گزر گئے، پھر 2 سال دودھ پلایا 9 سال گزر گئے۔ وہ تو مسلسل اسی میں ہے، کیونکہ دودھ تو مسلسل ایک پلانے کا نام ہے، بیچ میں اسے ایسے موقع نہیں ملا کہ وہ دونوں میں سے ایک کنڈیشن سے باہر نکل جائے۔ تو اب 9 سال کے اگر اسے روزے رکھنے پڑ گئے 30 کے حساب سے، تو یہ کوئی 250 روزے بنیں گے، پھر تو وہ رکھ بیٹھی بیچاری۔ تو اب اس کے اوپر وہ حکم اپلائی ہوگا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ انہی معاملات کے لیے پھر اجتہاد کا حکم دیا گیا کہ جب آپ کے پاس ایسی صورتحال بن جائے پھر آپ اجتہاد کریں۔ تو اجتہاد پھر یہ ہوگا کہ وہ صرف فدیہ دے دے، اسے روزے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یا اس کے ایکویلنٹ اسے راشن گھر میں ڈلوا دے، ایک روزے کا ایک وقت کا۔ حنفی میں سے 2 وقت کہتے ہیں، لیکن قرآن میں واضح ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر یہ 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا۔ جب یہ بات آ گئی کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ جس طریقے سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا کہ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو 2 ٹائم کا تو نہیں کھلانا، وہاں تو حنفی بھی مانتے ہیں نہیں، ایک ٹائم کا ہی کھلانا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی زہار کر لے، یعنی وہ اپنی بیوی سے کہہ لے کہ تو مجھ پہ ایسے ہی حرام ہے جس طرح میری ماں، اب اس سے ہماری شریعت میں طلاق نہیں پڑتی، لیکن جو ٹوٹی پھوٹی شریعت چل رہی تھی مشرکین عرب کی، اس میں وہ طلاق پڑ جاتی تھی۔ لیکن اسلام نے اس کی سزا مقرر کر دی کہ اس کی سزا پھر یہ ہوگی کہ 60 مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ تو اس میں بھی 2 ٹائم کا نہیں کھلانا ہوتا، ایک ٹائم کا ہی کھلانا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو چونکہ آئیڈیا، اور کھانا آپ نے وہ قرآن نے کہا ہے کہ کھلانا ہے جو آپ خود کھاتے ہیں، یہ نہ ہو کہ لمبی دال ہی بنائی ہوئی ہو، پورے مہینے کی بنا کے سٹور کر دیں۔ اور بخاری میں تو یہاں تک آتا ہے کہ انس بن مالک آپ کو پتا ہے 100+ ہو کے فوت ہوئے تھے، جب وہ بوڑھے ہو گئے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے بڑھاپے کی وجہ سے۔ اچھا، اب بڑھاپا بھی جو ہے نا وہ اسی کیٹیگری میں مرض میں فال کرتا ہے، یا ایون کوئی جوان بھی ہے، شوگر کا مریض ہے، وہ بھی پرماننٹلی ڈس آرڈر ہے، اس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ فدیہ دیتا رہے۔ تو انس بن مالک کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ وہ گوشت کے ساتھ مساکین کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے،
یعنی ایک پروٹوکول دیتے تھے کہ اللہ کی راہ میں ردی مال نہیں دینا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم پرہیزگاری نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتا. اسلام میں میاں بیوی کو کن کن حالات میں ملنے سے منع فرمایا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب عورت کو 5 یا 6 کوئی اس میں کوئی ممانعت نہیں میرے بھائی. جب تک ایزیلی معاملات چل رہے ہیں، عورت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پریگنینسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس حوالے سے تو یہ کوئی نہیں ہے ابھی پبلک مشکل کوئی. ملحد یعنی ایتھیسٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں تو کیا ان کو قتل کرنا ٹھیک ہے؟ میرے بھائی آپ کس کس کو قتل کریں گے؟ سب سے پہلے تو بریلوی اہل حدیثوں کو قتل کر دیں گے کیونکہ وہ انہیں گستاخ رسول سمجھتے ہیں. ان تمام معاملات کا حل یہ ہے کہ آپ نے علمی طریقے سے غلطی ہائی لائٹ کرنی ہے. اس کے بعد یہ جوڈیشری کا، قانون کا یہ کام ہے کہ وہ ڈیفائن کرے کہ کون سی چیز گستاخی ہے اور کون سی نہیں ہے. آپ جسے گستاخی سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن و سنت میں عقیدہ بیان ہوا ہو لیکن دوسرے کے نزدیک وہ گستاخی ہو. مثلا بریلویوں کے نزدیک اور شیعہ کے نزدیک تو آپ اگر یہ کہہ دیں کہ رسول اللہ انسان تھے تو وہ تو اسے گستاخی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نور تھے، انسانی لبادہ اڑا ہوا تھا، حالانکہ قرآن میں تو یہ عقیدہ موجود ہے. حتیٰ کہ جب یہی اعتراض کافروں نے کیا تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں کو پیغمبر بناتے. اب اس کے بعد اور کس طریقے سے بات کو سمجھایا جائے؟ تو اگر ہم لوگوں کو اجازت دیں گے کہ وہ گستاخ رسول کو قتل کر دیں تو ہو سکتا ہے یہ جس نے پرچی لکھی ہے سب سے پہلے وہ شہید ہو جائے قرآن کے مطابق کوئی عقیدہ رکھنے سے. سرکار ہمارے سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے آگے کہا جی قرآن میں لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہے. ظاہر ہے وہ بیچارے ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ترجمے میں انہوں نے حاضر و ناظر ترجمہ کر دیا ہوا ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو حاضر و ناظر نہیں مانتا تو وہ کہیں گے اس نے قرآن کا انکار کیا، ایتھیسٹ ہو گیا، مار دو انہوں. ہاں ہوں دسو کیا کرو گے؟ تو یہ عوام الناس کا کام ہی نہیں اس کا ڈیسیژن کرنا، ایون علماء کا بھی نہیں ہے. علماء بھی باعث ہوں گے فرقوں کے. جوڈیشری فیصلہ کرے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ججز تو اکثر جاہل ہیں، وہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ ججز کے اندر یہ کمپیٹنسی پیدا کی جاتی ہے، وہ خود اپنے علم کے ذریعے نہیں بلکہ ان کو اسسٹ کرتے ہیں اسپیسیفکلی ان فیلڈز کے لوگ، لیکن ان کی یہ کمپیٹنسی ہوتی ہے کہ وہ اس سے ججمنٹ کر لیتے ہیں. انویسٹیگیشن ایجنسیز تو پتہ ہے آپ کو الگ سے ہوتی ہیں. جج نے خود تو نہیں جا کے کرائم سین سے چیزیں اکٹھی کرنی ہوتی. ان کے سامنے اگر میڈیکل کا کوئی کیس آیا تو میڈیکل کی رپورٹس آتی ہیں تو وہ ڈاکٹرز کو بلا لیتے ہیں، مختلف ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں. ہاں جی بتاؤ تمہارا اس معاملے میں کیا اوپینین ہے، تمہارا کیا اوپینین ہے. اپنا مقدمہ رکھتے ہیں ان کے سامنے. پھر جج کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ڈنڈی مار رہا ہے، یہ کر رہا ہے. یہ عام بندے کو پتا چل جاتا ہے، وہ تو خیر سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو تو یہ تربیت دی جاتی ہے. لیکن اس کے لیے ان کا خود ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے. اور پھر جب مختلف لوگ اپنی مرضی سے لیں گے تو یہ بھی خطرہ نہیں ہوگا کہ یہ ڈاکٹر بریلوی ہے اور یہ دیوبندی ہے. اور اللہ کے فضل سے یہ بہت کم ہوتا ہے، یہ دین میں ہی ہوتا ہے کہ ایک آیت پڑھ کے ایک مولوی کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسرا کچھ اور وہ آیت کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. اللہ کے فضل سے فزکس کا پروفیسر، کیمسٹری کا پروفیسر، میتھمیٹکس کا پروفیسر یہ نہیں کرے گا کہ لکھا ہو 2+2=4 اور ایک جو ہے وہ آگے کہے کہ نہیں میری تحقیق کے مطابق یہ 5 ہوتے ہیں. نہیں، وہ دنیا کا ہر میتھمیٹیشین 2+2=4 ہی کہے گا. یہ مولویوں کے مسئلے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ جج کر لیتے ہیں. آپ کا کام نہیں، گورنمنٹ کا کام ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے اور کوئی سوشل میڈیا کی چیز ہے تو FIA کو آپ اپلیکیشن دیں. اور لیکن اس سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہ گستاخی ہے بھی یا نہیں ہے. اور اگر آپ کا کوئی لوکل پولیس کا کیس ہے تو پولیس والوں کو آپ اپلیکیشن دیں، لیکن مسجدوں سے اعلان نہ کروائیں، مہربانی کرو. انہیں دعوت کیسے دیجیے؟ دعوت دینے کے لیے میرے بھائی آپ کے پاس بھی علم ہونا چاہیے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ نے کیا دعوت دینی ہے؟ لوگ تو کس طرح کی باتیں ہیں، ان کو کہتے ہیں جناب یہ میری عقل نہیں مانتی ایسی چیز ہو، اور وہ قرآن میں لکھا ہوتا ہے.
اور عقلاً بھی درست ہوتا ہے، لیکن جہالت کی انتہا ہوتی ہے کہ لوگ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں۔ جو قرض ادا کرنا بھول جائے، یاد ہی نہ رہے اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے۔ اب تو میرا جس نے سوال لکھا ہے اب تو اسے یاد آ گیا ہوگا نا، تبھی اس نے لکھا ہے نا، اس کی فیملی سے بھی رابطہ نہ ہو سکے، ہاں تو کوشش کریں ڈھونڈنے کی، اور اگر نہ ہو سکے تو اتنی رقم آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اور یہ نیت کریں کہ یہ اس شخص کی طرف سے میں صدقہ کر رہا ہوں، اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں جائے۔ جب قیامت والے دن وہ اپنے نامہ اعمال میں اللہ کی راہ میں اتنی رقم خرچ کرنے کا ثواب دیکھے گا تو آخرت میں تو انسان نے کہنا ہے کہ میں نے جو کچھ اور بھی فضول خرچیاں کی تھی ادھر ہی لگائی ہوتی، میری نیکیاں آج بڑھ گئی ہیں، تو اتنا خوش ہوگا کہ خود بخود ہی وہ اللہ سے کہے گا کہ میں نے اس کا یہ معاملہ معاف کر دیا، کیونکہ خود تو شاید میں اتنا خرچ نہ کرتا۔ لیکن یہ اس صورت میں جب یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بعض لوگ شرمندگی کے مارے کہتے ہیں جی اب ہم فیملی کے پاس گئے تو وہ کہیں گے اچھا ہوں یاد ہے سرکار، کوئی نہیں کہتا آج کل جنی بھوک پئی ہے نا، کوئی نہیں تو کہتا میں منو لے جائیے نال، ٹھیک ہے میں کوئی بندہ نال بھیج دوں گا، میں تو خیر نہیں جا سکتا، کوئی بندہ یہ آپ سے نہیں کہے گا، وہ کہیں گے جی جناب دیں، منو دسو کہڑی فیملی کہتی ہے کہ جی پیسے نہیں چاہیے۔ یہ ایویں لوگوں کو خدشہ ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر خطرہ ہو، بہت سارے طریقے ہیں پیسے ٹرانسفر کرنے کے، اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں آپ ایزی پیسہ کے ذریعے کر سکتے ہیں، بڑے سارے طریقے موجود ہیں، وہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں۔ لی بھائی قصر 15 دن ہے یا 19 دن ہے جی صحیح بخاری کے اندر۔ نماز قصر اور مسافر کی نماز میری تفصیلی ویڈیو ایک ایک حدیث ہم نے اس میں ڈسپلے کرائی ہے، اور کوئی چیز میں نے اس حوالے سے چھوڑی نہیں، الحمدللہ باریکیاں تک بتائی ہیں، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ 19 دن اگر آپ کا قیام ہے کسی جگہ پر تو آپ وہاں پر پھر مقیم ہوں گے، 19 دن سے اگر کم ہے تو آپ مسافر تصور کیے جائیں گے۔ 15 دن والا جو قول ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، لیکن 15 دن بھی 19 دن کے اندر ہی آتے ہیں اس حوالے سے، لیکن اس پہ بھی کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، 15 دن تو کرے ہی کرے نا۔ ایک اہل حدیث عالم، نام لکھا ہوا ہے لیکن ضرورت نہیں، آپ کی بتائی ہوئی حدیث عمار بن یاسر کو حضرت معاویہ کی جماعت نے قتل کروایا ہے، اس حدیث کو اس طرح بیان کرنا ٹھیک نہیں سمجھتے، تو ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے، انہیں آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ جو پڑھتے ہیں نا قل انما انا بشر مثلکم، تو بریلوی اس پڑھنے کو ٹھیک نہیں سمجھتے تو پلیز نہ پڑھا کریں۔ تو آپ کو کیا کہیں گے کہ نہیں یار یہ تو عقیدہ ہے، کیوں نہ پڑھے؟ پھر انہیں کہیں رکو ذرا صبر کرو، یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام اپنی وفات کے 30 سال بعد کی خبر دے رہے ہیں، صحیح بخاری 2812، کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف۔ تو یہ عقیدے کی بات ہے نا، جب جنت اور جہنم ذکر ہو جائے تو عقیدہ ہے۔ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب بڑی مشہور کتاب ہے، بلکہ اسپیسیفکلی صرف فضائل صحابہ کے اوپر جو کتاب احادیث کی ہے سب سے بڑی کتاب میرے علم میں یہی ہے، آلموسٹ 2000 احادیث ہیں، فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب، جس میں وہ مشہور حدیث ہے جو میں نے اکثر بیان کی ہے۔ اب یہ کتاب اردو ترجمے کے ساتھ آ چکی ہے، ہمارے جیلم شہر سے ہی شائع ہوئی ہے، مارکیٹ میں اس کی پرائس جو ہے وہ فل 1800 ہے، ہم 900 روپے کی آدھی قیمت پہ یہاں سے دیتے ہیں اکیڈمی سے جس نے لینی ہے۔ اتنی موٹی کتاب ہے، اچھے پیج کے اوپر ہے، خوبصورت، اس کا PDF بھی اویلیبل ہے، کسی نے اس وقت بنا دیا تھا تو ہم نے وہ اپنی سائٹ پہ بھی رکھ دیا، تو اگر آپ نے کتاب لینی ہے تو یہاں آپ کو اینڈ پہ مل بھی جائے گی۔ اس میں یہ حدیث موجود ہے، 2 احادیث ہیں، ایک یہ کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں، اور میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں، یعنی رافضی اور ناصبی۔ رافضی وہ جو محبت میں غلو کرتے ہیں اور ان کے بارے میں الوہیت تک کلیم کر دیتے ہیں، اور ناصبی وہ جو ان سے دشمنی میں غلو کرتے ہیں اور ان کے مقابلے پہ امیر شام کو اور بنو امیہ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، ان دونوں کو مولا علی نے کہا کہ یہ گمراہ اور جہنمی ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ
صرف یہاں پہ نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے وہ نہج البلاغہ میں اور اصول الکافی کے اندر بھی موجود ہے. یہ حدیث شیعہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے اور وہ بھی بیان کرتے ہیں. یہ لازم بات ہے کہ جس طرح آپ ان کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو اس میں گھسیٹ رہے ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک تو غالی جتنے ہیں، چاہے شیعہ کے ہاں ہیں چاہے سنیوں کے ہاں ہیں، سنیوں کے غالی جو ہیں وہ ناصبی ہیں اور ان کے غالی جو ہیں وہ رافضی ہیں. بہرحال اس حدیث میں مولا علی علیہ السلام کو جو یہ غیبی خبر پتہ چلی ہے، یہ نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے. ویسے الگ سے بھی مسند احمد میں حدیث موجود ہے، لیکن چونکہ اس کی صحت کے اندر کلام ہے اس لیے میں اس کو بیان نہیں کرتا. وہ ملتی جلتی ہے اس سے، اور اس حدیث کی سند صحیح ہونے کی وجہ سے وہ مرفوع روایت بھی درست ہے کہ اے علی تم میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو. یہودی ان کا انکار کر کے گمراہ ہوئے اور عیسائی جو ہیں نصارہ وہ ان کی شان میں غلو کر کے گمراہ ہوئے. تو یہ حدیث مسند احمد میں ہے، مشکات کے اندر موجود ہے، اور ان احادیث کی وجہ سے وہ اسے تقویت مل جاتی ہے. تو اب مجھے بتائیں، اگر مولا علی علیہ السلام کی وجہ سے جہنم اور جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے تو یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا یہ ایمان کا مسئلہ نہیں ہے؟ پھر یہ کہنا کہ یہ بیان نہیں ہوگی، عجیب بات ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو ایمان اور نفاق کا لٹمس ٹیسٹ جب مولا علی کی محبت ہے یا آپ سے دشمنی کرنا ہے، تو اب یہ کتنی بے وقوفانہ بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہ ان باتوں کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بیان نہیں کرنی چاہیے. تو اب بنیادی عقائد ہے نا جی، اس سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ تو ان لوگوں کے ایک اپنی معاملات ہیں، یہ اپنے مطلب کی چیزوں کہتے ہیں ضرور بیان کریں، دوسروں کی باتیں کہتے ہیں یہ بیان نہ کریں. ہمارا موقف یہ ہے کہ جو بات حق ہے وہ بیان ہونی چاہیے. اس کے بعد احترام کے دائرے کے اندر اختلاف رائے کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے اوپر اس طریقے سے فتویٰ بازی والا معاملہ نہ کریں. علی بھائی آپ کی اکیڈمی کا نہ تو کوئی اکاؤنٹ ہے نہ کوئی چندہ بکس ہے، الحمدللہ، لیکن ہم اس نئے کام میں آپ کے اور آپ کی اکیڈمی کے معاملے. تو سر اوے چلو نا جی میں وڈے تو چلا دے رہے. اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ مل کے تو ہم سے پوچھ لیں نا. ہمارے ساتھ آپ مدد کرنا چاہ رہے تو ہم سے پوچھیں نا کہ ہم آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کس طرح کام کریں. آپ اس طرح کام کریں کہ آپ کو جو یہ سچائی پتہ چلی ہے یہ باقی لوگوں تک پہنچائیں. جو کرٹیکل ویڈیوز ہیں اور ان دنوں میں ان کا ماحول بھی بنا ہوا ہو، یہ نہ ہو کہ محرم کے دنوں میں آپ روزہ چھوڑنے کے کفارے کی ویڈیو شیئر کروا رہے ہو، ادھر کوئی تک نہیں بنتا، یا میلاد کے مہینے میں محرم کا کوئی کلپ شیئر کروا رہے ہو. بالکل موقع کی مناسبت کے اعتبار سے شیئر کروائیں. اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میرا کلپ شیئر کروانے سے کوئی بھدک سکتا ہے تو اس کلپ کے اندر جو کچھ میں نے بیان کیا ہوا ہے، حدیث کا نمبر بتایا ہوا ہے، آیت کا نمبر بتایا ہوا ہے، وہ آیت اور حدیث ڈائریکٹ نکال کے اسے بھیجیں، انشاءاللہ وہ پھر بھی بھدکے گا، کیونکہ اس کی قسمت میں بھدکنا لکھا ہوا ہے. پھر آپ کو یہ یقین آ جائے گا کہ ہماری شکل سے کسی کو چڑ نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت سے چڑ ہے. پلی وہ اس چیز کی لے لیتے ہیں. سمجھ آئیے آپ کو بات کی. تو آپ لوگ بھی بڑے بھولے بن کے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب کہ جی علی بھائی وہ لوگ جو ہے وہ بعض کا انداز سے ایسے ہو جاتے ہیں، سرکار آپ کر کے دیکھ لیں، آپ اچھے انداز سے سمجھا کے دیکھ لیں. ایسا نہیں. اللہ کا شکر ہے جن موضوعات پہ میں بولتا ہوں مجھ سے زیادہ نرم بندہ کوئی نہیں ہے. میں نے کبھی کہا سورہ سور دسو، کہتے سنیا جائے؟ گستاخیوں کے اوپر ہی انہوں نے کہا نا یہ گستاخ ہے. میں نے کبھی کسی چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے کو کہا ہے کہ سورہ سور، اشر رسول اللہ کے دفاع کرنے والے کو سورہ سور. کبھی کافر کسی کو کہا ہو، منافق کہا ہو، جہنمی کہا ہو؟ ہمیشہ علمی اختلاف کیا ہے اللہ کے فضل سے. حسد اور بغض کے متعلق تھوڑا بیان کرتے ہیں. دیکھیں، حسد کسی کی نعمتوں سے جلنا، اور اس کا سب سے برا درجہ یہ ہے کہ یہ دل میں تمنا کرنا کہ اس کی نعمت اس سے چھن جائے. البتہ یہ رخ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی ایسا مل جائے، اس کی بھی رہے مجھے بھی مل جائے. اسے رشک کہا جاتا ہے. یہ حسد کی وہ شکل ہے جو جائز ہے، جو بخاری میں آیا ہے کہ دو ہی لوگوں پر حسد کیا جا سکتا ہے. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں رشک، کیونکہ عربی میں دونوں کے لیے ایک جیسا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 جسے قرآن کا علم اللہ نے دیا ہے اس کا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن ہے.
لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے، قرآن پہ عمل کرتا ہے، اور دوسرا جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے تمنا کرنی ہے نا کہ میں ایسا بن جاؤں، تو ان دونوں کے اوپر تمنا کرنی چاہیے، قرآن کے علم والے کے اوپر اور جسے اللہ نے دولت دی ہے۔ اور وہ بھی یہ نہیں کہ اس سے علم جاتا رہے یا اس کا مال جاتا رہے اور اس کے حصے کا مجھے مل جائے۔ بھائی اللہ کو آپ کو دینے کے لیے اس کا ختم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور بغض تو بہت بری چیز ہے، اس کی تو کوئی بھی اچھی شکل نہیں ہے سوائے یہ کہ آپ بغض رکھیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں۔ بغض یہ ہے کہ کسی کے لیے آپ کے دل میں نفرت آ جائے اور آپ تہیہ کر کے بیٹھ جائیں کہ جب مجھے موقع ملا میں اس سے بدلہ اتاروں گا اور قانون کو ہاتھ میں لوں گا اور اس سے جہنم حاصل کروں گا، جو آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ البتہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بغض رکھنا، دل میں کسی کے لیے نفرت رکھنا، اور وہ بھی اللہ رسول کی وجہ سے، اور اس میں یہ خواہش ہو کہ اسے ہدایت مل جائے، تو یہ عین ایمان ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، 3 لوگوں نے ایمان کی حلاوت چکھ لی۔ نمبر 1 جسے اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر عزیز ہوں اس دنیا میں۔ نمبر 2 جس کی دوستی اور دشمنی اللہ کی ذات کی بنیاد پہ ہو۔ اور نمبر 3 کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا، یعنی وہ زندہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے۔ تو وہاں پہ بھی آیا الحب للہ والبغض للہ، بغض بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کی۔ اگر کوئی نظر مانی ہو جائز، مقررہ دن اور وقت سے آگے یا پہلے، پھر بھی پوری کرنا درست ہے۔ مقررہ دن پہ ہی پوری کریں گے اگر آپ نے دن کے اعتبار سے مانی ہوئی ہے تو، ورنہ نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن بہرحال وہ آپ نے نظر تو اپنی پوری کرنی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نظر یا منت جو ہے یہ مصیبت کو نہیں ٹالتی، البتہ کنجوس کا مال نکل جاتا ہے، تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ لیکن ونس آپ منت مان لیں گے پھر آپ کو اس کا پورا کرنا ضروری ہے، ادروائز آپ گناہگار ہوں گے، حرام کے مرتکب ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عام لغو قسمیں تم کھاتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا اس پہ، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 89 نمبر آیت آنورڈ۔ البتہ جو تم پوری نیت کے ساتھ قسم کھاتے ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا، اگر تم نے کوئی اس اعتبار سے قسم کھائی کہ میں یہ کروں گا اور تم نہیں کرتے، اس کو تم نے پورا کرنا ہے، اپنی قسم کو، اپنی منت کو۔ ویسے قرآن میں تو ذکر جو ہے وہ قسم کے حوالے سے آیا ہے، لیکن منت کو بھی نبی الاسلام نے ایکسٹینشن کے طور پر بیان کیا ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قسم توڑنے کا جو کفارہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اگر کوئی نظر یا منت مان کر توڑ دے اس کا کفارہ بھی وہی ہے، یعنی یہ غلام آزاد کرے جو آج کل ابسلیٹ ہو چکا ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مساکین کو کپڑے لے کے دے، اور اگر غریب ہے تو 3 مسلسل روزے رکھ لے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کوئی بھی منت اللہ کی نافرمانی کی تم نے نہیں ماننی، اس کو توڑنا ہے اور کفارہ ادا کرنا ہے، اور نہ ایسی کوئی منت مانو جسے تم پورا نہ کر سکو۔ میں ایک بندہ منت مان لیتا ہے کہ روزانہ 1000 نفل پڑھاں گا، 1000 نفل تو ایک دفعہ پڑھنے بڑے مشکل ہیں، یا روزانہ 2 نفل پڑھوں گا، اور اب وہ منت اپنی پوری نہیں کر سک رہا، اسے اندازہ ہو گیا کہ تو مشکل کام ہے، ٹھیک ہے توڑ دے، کفارہ ادا کر دے۔ اور جو شریعت کے خلاف منتیں ہیں وہ بھی آپ توڑیں گے اور ان کا کفارہ بھی ادا کریں گے، ان کو نہ پورا کرنا واجب ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے منت مانی کہ میں مقام بوانا پہ اونٹ قربان کروں گا اللہ کے نام کے۔ یہ کہتے ہیں نا ہم دربار پہ اللہ کے نام کی دیتے ہیں جی، تو اللہ کے نبی سے بھی تو ذرا پوچھ لیں۔ نبی الاسلام نے 2 سوال کیے، کیا وہاں پہ زمانے جاہلیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا، یا زمانے جاہلیت میں کسی بت کی پوجا تو وہاں نہیں ہوتی تھی؟ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا یا رسول اللہ اگر زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی، اب تو شرک ختم ہو چکا، اب تو کوئی وہاں پہ بت نہیں ہے، کوئی دربار نہیں ہے، تو آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ پہلے تو نہیں ہوتی تھی؟ لیکن انہیں پتا تھا کہ اگر پہلے بھی ہوتی ہے نا تو اس جگہ کو دوبارہ زندہ نہیں آپ نے کرنا، ورنہ لوگ کہیں گے جی
بزرگاں دی یاد تازہ ہو گئی ہے، یہ کام نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ دونوں چیزیں نہیں تھی۔ تو پھر آپ نے فرمایا پھر تم اپنی منت کو پوری کرو، اور کوئی منت ایسی پوری نہ کرو جو اللہ کی نافرمانی میں ہو، اور نہ کوئی منت ایسی مانو کہ جس کی تم قدرت نہ رکھتے ہو۔ دونوں صورتوں میں آپ نے منت پوری نہیں کرنی، کفارہ بہرحال پھر بھی ادا کرنا ہے۔ اور یہ لوگوں کا ایک اپنا ہی ایک دماغ میں ہوتا ہے کہ یہ کام ہو گیا تو بکرا دوں گا اللہ کی راہ میں۔ وہ تو میں نے بتا دیا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے کنجوس کا مال نکلتا ہے، مصیبت نہیں ٹلتی۔ مصیبت ٹالنے کی اور چیزیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ صدقے سے مصیبت ٹلتی ہے، وہ روایت تو کمزور ہے لیکن اس سے سپورٹیو ایک حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور ظاہر ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ تو نہیں ہوئے گا کہ خالی تسلیاں دینیاں نے، سبحان اللہ دے میسج کرنے نے۔ حسن سلوک شریعت میں جب کہا جاتا ہے نا کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو اس سے مراد خرچہ کرنا اس کے اوپر۔ یہ نہیں ہے کہ جا کے اس کے آپ نے کمر دبانی ہے اور بازو دبانے اور ٹانگیں دبانی ہے، نہیں، فائنینشیل اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ جو حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جس کی خواہش ہو اس کی عمر دراز کر دی جائے اور رزق میں برکت ہو جائے، رزق کشادہ ہو جائے۔ عمر دراز مراد یہ ہے کہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنا صدقہ خیرات کرے گا، اس کی برکت سے میں اس کی اتنی عمر دراز کر دوں گا، یہ بھی تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوگا۔ تو وہ یہ کام کرے۔ اس حدیث کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو روایت ہے نا کہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنی سند کے اعتبار سے روایت کمزور ہے لیکن اپنے متن کے اعتبار سے وہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ عرض کر دیں صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو کھا جاتی ہے۔ اتنی بڑی بلا ہے مولوی، صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے۔ ہمارے گاؤں کے امام مسجد نے دوپہر 2 بجے آدھا گاؤں اکٹھا کر کے قبرستان میں لا کر نیچے زمین پر بٹھا کر بارش کے لیے دعا کروائی۔ قبرستان میں تو نبی الاسلام نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ میرا جنازہ گاہ میں ایسا کیا ہوگا، قبرستان میں نہ کریں، جنازہ گاہ میں کریں، ٹھیک ہے۔ اوپن اس طرح صلاۃ الاستسقاء پڑھنا سنت ہے، اس کا ایک طریقہ موجود ہے۔ اچھا جی، بابے کی بارش تو نہ ہوئی، الٹا گرمی سے ایک بچہ بے ہوش ہو گیا۔ اچھا، وہ وہاں پہ کوئی جب مولوی سے پوچھا گیا کہ فرمایا کہ بارش نہ ہونے کی صورت میں آبادی سے باہر جا کے اجتماعی دعا کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ جی سنت ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، دعا آپ کریں، باقی تو اللہ کی مرضی ہے نا جی، آپ کریں نا، دعا تو کریں، لیکن دعا کے لیے بھی اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ لیکن وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو فرماؤ کہ میں پکارنے والے کی پکار کے بالکل قریب ہوں اور اس کی میں پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، لیکن شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ تو میرے بھائی تالی تو دعا سے بچتی ہے نا، پریویلیج ہی لینے ہیں، آپ نے قربانی کوئی نہیں کرنی تو دعا آپ نے کرنی ہے، اور دعا ضائع نہیں جاتی، ایگزیکٹلی وہ نہ بھی پورا ہو۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی، مشکات میں بھی، کہ جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہی دے دیتا ہے، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی اور تکلیف ٹال دیتا ہے، یا آخرت کے دن کے لیے اس دعا کو سیو کر دیتا ہے اور آپ کو آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ دعا ضائع نہیں جاتی، ٹھیک ہو گیا۔ علی بھائی بانگ کے متعلق ایک حدیث بتائی جاتی ہے، پتہ نہیں میرے علم میں تو نہیں ہے، جس نے بانگ کا استعمال کیا اس نے گویا کعبہ کو 70 بار، واللہ عالم۔ باقی تو یہ ہے ہی، چونکہ نشہ آور چیز ہے تو نشہ آور چیز تو حرام ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ آپ نے جو کتاب کا حوالہ لکھا ہوا ہے یہ پتہ نہیں کون سی کتاب ہے جی، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں بھانگ
کی کاشت کروائی ملکی سطح کے اوپر. غلط ہے جی، نہیں ہونا چاہیے. نہ تو یہ درست ہے اور نہ ہی آپ ہیروئن کی اسمگلنگ کر کے تو ملک کی اکانومی کو آگے لے کے جائیں. حرام طریقے سے تو ایسا معاملہ نہیں ہوگا، بالکل غلط ہے. مسجد میں قبر بنا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بنا سکتے جی، منع ہے. اب رہ گیا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک، وہ مسجد میں نہیں بنی ہوئی ہے، وہ حجرہ عائشہ تھا جو مسجد کے پاس تھا. اس کی دیوار مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ تھی، جیسے یہاں پہ بھی علماء کے حجرے مسجدوں کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام ظاہر ہے اس حجرے سے ڈائریکٹ مسجد میں آ جایا کرتے تھے، لیکن بعد میں مسجد نبی کی توسیع کی وجہ سے وہ بیچ میں آ گیا، ادروائز وہ اس کا حصہ نہیں تھا. بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے قبروں پر مسجدیں بنانے سے منع فرمایا. اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. واقعہ کربلا کے وقت امام حسین کی شہادت کے وقت حضرت ابوبکر عمر کی اولاد تو نہیں تھی؟ نہیں جی، حضرت ابوبکر کے بیٹے تو پہلے ہی بنو امیہ کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہوئے تھے. وہ سارے حضرت علی کے سپورٹر تھے. محمد بن ابی بکر بھی، عبد الرحمن بن ابی بکر بھی، دونوں شہید ہوئے. تو انہوں نے کہاں سے؟ حضرت عثمان کی تو ویسے ہی آگے اس طرح معاملات نہیں چلے زیادہ. حضرت عمر کی اولاد جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر تھے، لیکن وہ اس وقت علیحدگی اختیار کر لی. بعد میں خیر ان کو تھا کہ میں نے یہ کیوں کیا، مجھے حضرت علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن معاملات بگڑ گئے. کسی انسان نے ایک ذمہ کافر کا قتل کیا، اس کا حساب بھی ہوگا؟ ہاں جی ہوگا. صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ذمہ کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. ویڈیوز میں بابوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کے لہجے سے طنز یا مذاق محسوس ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے. کیا لوگ ہرٹ ہوتے ہیں؟ نہیں، لوگ تو نہیں ہرٹ ہوتے، لوگ خوش ہوتے ہیں. کون ہرٹ ہوتا ہے؟ ابھی ثابت کرتا ہوں، رکو ذرا. جب اشری تھانوی صاحب کے بارے میں کوئی بات کرے تو بریلویوں کے چڑیا جیسے دل دکھ جاتے ہیں نا. ہاں دکھتے ہیں کہ خوش ہوتے ہیں؟ جب ہم احمد صاحب بریلوی صاحب کے بارے میں ان کی باتیں ہائی لائٹ کرتے ہیں تو دیوبندی زاروں کے تار رونا شروع کر دیتے ہیں غم میں. خوش ہوتے ہیں. تو آپ کا سوال تو غلط ہے. خوش ہوتے ہیں تو جب یہ خود ایک دوسرے سے خوش ہو رہے ہیں تو ہمارے اوپر کیا ہے؟ دوسرا، کیا ہماری یہ طنز یا لہجہ یہ اپنی ذات کی خاطر ہوتا ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں ہوتا ہے؟ یہ تو محبت میں آ کے لوگوں کو سورہ سور کہتے ہیں. میں نے کبھی کہا ہے؟ میرے علاوہ تو کبھی کسی نے احترام سے نام نہیں لیا. کوئی اس پلانٹ ارتھ پہ نان بریلوی ہے جو اعلی حضرت کہتا ہو احمد صاحب بریلوی کو؟ اہل حدیث کہتے ہیں کالا حضرت جی، بریلوی کہتے ہیں مجدد دین و ملت، اور دیوبندی کہتے ہیں اور اہل حدیث کہتے ہیں مجدد دین بدعت. دیوبندی کہتے ہیں حکیم الامت اشری تھانوی، بریلوی کہتے ہیں مریض الامت. کیڑیاں گلا کر دو، ہمسا ہو تو سامنے لائیں. ہم تو بڑے احترام سے کرتے ہیں. صاحب بھی لکھتے ہیں، مولانا بھی لکھتے ہیں. گالی گلوچ بالکل نہیں کرتے. میری امت کے اولیاء کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بات اپنے اصول میں اس حوالے سے اتنا پورشن تو اس کا صحیح ہے کہ اگلی امتوں میں انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا تھا. ختم نبوت کی برکت سے اس امت میں نبیوں والا کام امت کو ٹرانسفر ہو گیا، اور ظاہر ہے امت کو جب ٹرانسفر ہوا تو امت کے علماء دین کا کام آگے لے کے چل رہے ہوں گے نا. اس اعتبار سے اس امت کا منصب نبیوں والا تو ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو یہ نبیوں والا کام اس امت کو ٹرانسفر ہوا ہے. اس کی وجہ سے اس امت میں تمام لوگ انبیاء کرام والا کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے علماء ٹاپ اپ لسٹ ہے. اور علماء سے مراد میں ظاہر ہے کہ صحیح عقیدہ لوگوں کو لوں گا، امام بخاری، امام مسلم یا بعد میں بھی جتنے لوگ ہیں جو دین کے حوالے سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو نبیوں والا کام ہے. لیکن مرتبہ انبیاء والا نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. کام انبیاء والا ہے، اور یہ بہت بڑا منصب ہے کہ اس کی برکت سے انبیاء والا پڑوس انشاءاللہ جنت میں ملے گا. اس کائنات میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ کوئی شخص یہ مانگے کہ اللہ اسے پیغمبر بنا دے، لیکن یہ دعا مانگنا حرام ہے، کیونکہ نبوت وحبی ہے، کسبی نہیں ہے. یعنی یہ کمپیٹنسی سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کسی کو بنائے.
اس کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی دوسری بڑی دعا ہے تو یہ ہے کہ اللہ مجھے نبیوں کا پڑوس دے دے جنت میں. یہ سب سے بڑی دعا ہو سکتی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اللہ سے امید کرتے ہیں. میں نے اپنی بیوی کو وقفہ سے 8 سالوں میں 3 طلاقیں دی ہیں. اور میں کیا کرا؟ ہر دفعہ رجوع کر لیا. ہر دفعہ تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا. قرآن میں واضح ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 ہی دفعہ دی جا سکتی ہے، یعنی تیسری دفعہ دو گے تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا. لہذا معاملہ ختم. علم ہے تھا نہیں تھا اس سے کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی. علیحدگی ہو جائے گی آپ کی، وہ بیوی نہیں ہے آپ کی. اہل حدیث عالم ایک نام لکھا ہوا ہے ان کا کہ اپنی سیاسی جماعت کا افتتاح کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے جی، سب کو رائٹ ہے. اگر بریلویوں کو ٹی ایل پی بنانے کا رائٹ ہے، جو بندیوں کو جے یو آئی بنانے کا رائٹ ہے، تو یار اہل حدیث کو بھی رائٹ موجود ہے، کرنے دیں ان کو. میرے کچھ عربی دوست ہیں دبئی اور سوڈان کے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے استعمال والا جتنا بھی سونا ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، یہ بھی موقف ہو سکتا ہے، میں نے اپنی ویڈیو میں بیان بھی کیا ہے. لیکن استعمال والا سونا وہ ہے جو عورت نے ہر وقت استعمال کرنا ہوتا ہے. جو اس نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے نا، وہ استعمال والا نہیں ہے، وہ اس کا ایسٹ ہے. یعنی اگر کوئی عورت مسلسل لاکٹ پہن کے رکھتی ہے، 2 بالیاں اس نے پہنی ہوئی ہیں، 1-2 چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. آج کل کون پہنتا ہے جی؟ شادی بیاہ کے موقع پر نکالتے ہیں، ادروائز عام حالت میں تو نہیں پہنی ہوئی ہوتی. تو جو آپ نے عام حالت میں نہیں پہنی ہوئی ہے وہ آپ کی استعمال کی چیز نہیں ہے. آپ اسے کپڑوں پر، جوتیوں پر، سواری کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. ویسے حدیث ہے الگ سے، اس پہ ریزرویشن ہے حدیث کے اوپر، لیکن میجارٹی امت کی اس حدیث کو صحیح سمجھتی ہے. اس حوالے سے وہ جو ایک بچی نبی الاسلام کی خدمت میں پیش کی گئی، ابو داؤد میں حدیث ہے، تو نبی الاسلام نے اس کی ماں سے کہا کہ تم اس کے ہاتھوں میں جو کنگن ہے اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا تم کیا چاہتی ہو کہ اسے آگ کے کنگن پہنایا جائے؟ اس حدیث کی وجہ سے تو ہم ہر طرح کے سونے چاندی کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. لیکن جو یوزل استعمال میں اس کے بارے میں امام شافعی کی، باقی لوگوں کی رائے ہے. تو وہ تو میں نے اس وقت بھی زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل میں بیان کیا تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس میں کوئی پلی لینا چاہتے ہیں تو جو عورتیں عموماً ہر وقت استعمال کرتی ہیں نا سونا، جو ان کی زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ بے شک نہ دیں، اس میں گنجائش ہے. لیکن جو انہوں نے ایز اے ایسٹ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ قرآن نے بیسیکلی کنز جو ہے نا، کنز وہ مال ہے جو آپ جوڑ کے رکھتے ہیں، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، مال کی شکل میں، ایسٹس کی شکل میں، پلاٹس کی شکل میں، ایون ہیرے کی شکل میں، جس کے پیچھے آپ کی نیت ہے کہ برا وقت آنے پہ اسے بیچوں گا، لیکویڈیٹ کر کے استعمال کروں گا، وہ سب کا سب آپ کا کنز ہے. اس کے بارے میں قرآن میں آیا کہ ان کے منہ، پیٹھ اور کروٹوں کے اوپر گرم کر کے سونا چاندی لگایا جائے گا جو لوگ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے. اور کتنی احادیث ہیں اس کے بارے میں. تو ٹھیک ہے، یہ تو ایشو بالکل یہ میں نے بیان کیا ہوا ہے. چوری کے متعلق بتائیں. اور پھر ہمارے دیہاتوں میں لوگوں کے کھیتوں سے ساگ وغیرہ کاٹا جاتا ہے، جب گھر والوں کو سمجھایا جاتا تو کہتے ہیں نسلوں سے ہم یہی کر رہے ہیں. تو اس میں آپ یہ کریں، گھر والوں سے یہ جب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں نسلوں سے یہ آپ کر رہے ہیں، ان کو کہ نسلوں سے تو یار آپ نے اس سے بڑی چیز کی ہے کہ ہمیں شرک سکھایا ہے. آپ کے آباء و اجداد تو اتنے گمراہ تھے، انہوں نے تو ہمیں اللہ کا تعارف صحیح نہیں کروایا، تو یہ ساگ کا انہوں نے آپ کو کہاں سے بتانا تھا؟ جو اللہ کو نہ پہچان سکے انہوں نے اللہ کی شریعت کو کہاں سے پہچاننا تھا؟ اگر تو وہ جن لوگوں کا کاٹ رہے ہیں ان کو کوئی ریزرویشن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھار کاٹ کے لے جائیں، جس طرح ہوتا ہے. انہوں نے پبلک ویلفیئر کے لیے کچھ درخت ہوتے ہیں، لوگ اس کو جامن وغیرہ اتار لیتے ہیں، نیمبو کاٹ لیتے ہیں، ساگ، پودینہ. میں نے بھی اسلام آباد جتنا عرصہ وہاں تھا تو گھر کے باہر تھوڑا سا پودینہ لگایا ہوا تھا، دھنیا لگایا ہوا تھا، تو وہ پورے محلے والے کاٹ کے لے کے جاتے تھے. ہماری کوئی ریزرویشن نہیں تھی، الٹا ہم خوش ہوتے تھے، ہمارے لیے ثواب کا معاملہ ہے. اگر اس طرح کا معاملہ پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ منع کرتے ہیں تو یہ تو حرام ہے میرے بھائی، یہ انہیں بتائیں. میں نے آج تک زیادہ تر نمازیں دل ہی میں پڑھی ہیں. اس طرح قرآن کی تلاوت بھی دل سے مراد اگر آپ کہہ رہے ہیں نا بغیر زبان ہلائے کی ہے، پھر تو نماز نہیں ہوئی. اس پہ معافی مانگ لیں، دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر دل سے مراد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان سے پڑھی ہے، اونچی آواز میں نہیں پڑھی، تو وہ دل میں نہیں ہے، وہ زبان سے پڑھنا ہی ہے. البتہ اتنا پڑھنا کہ اپنے کان خود سنیں. اور کان سننے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ والے کے کان سن رہے ہوں. وہ جب آپ زبان سے تھوڑا سا بھی پڑھتے ہیں نا
آواز باہر سے نکلے بغیر اندر سے ہی آپ کے کان اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے ارتعاش کی وجہ سے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، وہ کافی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، نہ جانور حلال ہوگا نہ نماز ہوگی جب تک آپ بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر اتنی آواز سے نہیں پڑھیں گے کہ آپ کے کان خود سنیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ شریعت میں جہاں کہیں بولنا یا پڑھنا مراد لیا گیا ہے تو وہ زبان سے ہے، دل میں نہیں ہے، تو قضا کی کوئی ضرورت نہیں، توبہ کافی ہے۔ حاتم طائی کون تھے؟ ان کے متعلق ایک فلم بھی بنائی۔ حاتم طائی جو ہے وہ عدی ابن حاتم کے والد تھے، ایک عرب کے سخی تھے مشہور۔ عدی ابن حاتم کی حدیثیں بخاری میں موجود ہیں، ایک صحابی تھے، ان کے باپ کافی زیادہ فیاض شخص تھے اور غریبوں پہ خرچ کیا کرتے تھے اور اہل فطرت میں سے تھے۔ ظاہر ہے کہ نبی الاسلام کی بعثت سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے، انہی کی وجہ سے نبی الاسلام ان کے بیٹے کی بھی عزت کرتے تھے، اکرام کرتے تھے، اور وہ صحابی بھی ہیں۔ ایک عورت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حاتم طائی کی بیٹی تھی، ہوگا کوئی واقعہ، بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا ایک رسپیکٹیبل پرسنالٹی تھے اور نبی الاسلام ان کی عزت کرتے تھے، ان کا بیٹا تو ویسے ہی صحابی تھا۔ شیعہ عالم کے بقول حضرت علی کی تلوار ذوالفقار جنت سے نازل ہوئی تھی۔ کہانی ہے، جنت سے کہاں سے آئی ہے میرے بھائی؟ جنت کی چیز نہیں ہے، دنیا کی بنی ہوئی تھی۔ گزارش ہے کہ میرے بیٹے بہت نافرمان ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں، مہربانی کر کے کوئی دنیا میں وظیفہ نہیں ہے جی۔ ہاں دیکھیں، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور وہ میرے پاس لے آئے کہ اس پہ دم کر، ہڈی ٹوٹی ہے تو آرتھوپیڈک کے پاس جائیں، اس کا علاج کروائیں۔ دم اس طرح کی چیزوں کے لیے تو نہیں ہوتے۔ کیا نبی الاسلام کے جب کسی صحابی کا خون نکلتا تھا تو حضور پھونک مار کے وہ خون روکتے تھے؟ نہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے سعد ابن معاذ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے باقاعدہ داغ لگایا تھا جب خون نہیں ان کا رک رہا تھا۔ حالانکہ بخاری میں حدیث ہے کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد میں، کپنگ حجامہ پچھنے لگوانا جسے ہم کہتے ہیں اس میں، اور داغ لگوانے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں، یعنی داغ لگانا پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن جب خون نہیں رک رہا تھا تو نبی الاسلام نے خود داغ لگایا۔ اس میں تیر کا جو لوہے والا حصہ ہے، یہ کوئی بھی لوہے کی چیز گرم کر کے اسے گوشت کے اس حصے پہ لگایا جاتا ہے، وہاں سے گوشت روسٹ ہو جاتا ہے اور پھر خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ عموماً جہاں پہ رگ وغیرہ کٹ جائے نا تو اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ آج کل تو یہ ماڈرن ڈاکٹرز بھی استعمال کرتے ہیں، الیکٹرک ان کے پاس موجود ہوتے ہیں داغ دینے کے لیے۔ تو نبی الاسلام نے داغ لگا کے خون روکا۔ تو میں آپ کو اب کون سا ایسا وظیفہ بتا دوں، اس کا تعلق تو تربیت کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد دعا کریں۔ دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بخاری مسلم میں یہ دعا آئی ہے، سورۃ البقرہ میں 201 نمبر آیت کے اندر آئی ہے۔ تمام کاموں کے لیے یہ دعا ہے، اسپیسیفکلی بیوی بچوں کے لیے سورۃ الفرقان میں آئی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، یعنی ہماری اولاد میں نیک لوگ پیدا ہوں اور ہم ان کے امام ہوں۔ یہ امام سے مراد امام مسجد نہیں ہے، فور فادرز۔ تو یہ دعا ہے جی، سورۃ الفرقان میں آئی ہے، بالکل سورۃ الفرقان کے اینڈ پہ وہ آپ پڑھیں، یہی وظیفہ ہے۔ باقی تربیت سے جو معاملات ہوں گے، آپ خود نماز نہ پڑھیں، خود آپ سگریٹ پئیں اور بچہ آپ کا نشہ کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی کوئی وظیفہ بتا دیں کہ بچہ نماز شروع کر دے یا یہ سگریٹ چھوڑ دے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں۔ اور اگر آپ خود نیک ہیں تو 90% یہ چانس ہے کہ بغیر تبلیغ کے بھی بچے اس راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ البتہ ایکسیپشنز آر آلویز دیر۔ حضرت نوح کا بیٹا بھی کافر نکل آیا، وہ ہو سکتا ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ عموماً یہی ہے کہ جس ڈگر پہ آپ چل رہے ہیں نا، آپ جو کچھ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود بنے، لیکن آپ کہتے ہیں میں وہ خود نہیں بن سکتا، ان کو میں بناؤں گا، تو سر پھر ٹائم قیامت آتے لگے رہو۔ اور ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کتنے بدماش قسم کے لوگ ہیں ان کے بچے اتنے شریف ہوتے ہیں، لیکن یہ رول نہیں ہے۔ رول یہی ہے کہ 90% بچے
4 ہاتھ پہ ہو تو بھی اگے ہونے رہے. تو ایکسیپشن سے آپ یہ ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے کہ چونکہ اس طرح کی ایکسیپشن موجود ہیں لہذا یہ ایسے ایسے ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا, ایسے تو نہیں ہوتا. ہاں وہ چھوٹے میم میں وہ بچہ ڈالا ہے نا وہ پٹھانوں کا گگلو سا, پیچھے دیکھو وہ والا. بینک سے سودی قرض پر خریدی کی گاڑی کا سود کیسے ختم کیا جائے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے جی, یہ لینے سے پہلے پوچھنا تھا نا. آپ تو بھگتے ہیں, اے نہ کہی ہو کہ آیا جے گوری. ہاں کیسے جاہل لوگ ہیں یار کہ جی آئی ایم ایف نے ہم سے قرضہ مانگا تو اسی کہنا جی آیا جے گوری. تو آڈے گوری اللہ دے بندو ایک سینکشن لا دینا تو آڈے مرے اور زندہ سارے بابے نکل کے بھی نا اس ایشو کو ایڈریس نہیں کر سکتے. کیڑی جگہ بیٹھے ہوئے ہو تسی اللہ دے بندے ہو. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایک گاڑی جس کا انجن خراب ہو گیا اسے آپ پینٹ کر کے چلا لیں گے دعائیں پڑھ کے, یا وہ پٹرول کے اوپر آپ پڑھ کے سورۃ الکوثر اتنی دفعہ پھونک دیں گے اور وہ اتنا عرصہ چلے گی؟ اس طرح نہیں ہوتا. دنیا کو اللہ نے ان چیزوں کے ساتھ جوڑا نہیں ہوا یار, دنیا اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے. تو جب یہ آپ نے سودی قرضہ لیا تو اب آپ نے سود اتارنا ہے ان کا. یہ نہیں کہنا کہ جناب سود تو اسلام میں حرام ہے تو ہم نے نہیں دینا. ہاں وہ آپ کو دینا بھی ہوگا, اس کا گناہ بھی آپ کو کاٹنا ہوگا, اس کے اوپر توبہ کرنی ہوگی چونکہ آپ کمٹمنٹ کر چکے ہیں نا. پہلے پوچھتے ہیں نا تو ہم منع کرتے ہیں نا. پاکستان سودی نظام معیشت سے کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ بہت ٹائم چاہیے میرے بھائی. اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ہماری اپنی اکانومی مضبوط ہو. سودی نظام سے ہم کیسے آزاد ہوں گے جب ہمارے پورے کے پورے معاملات قرضے کے اوپر چل رہے ہیں. یہ سود اس لیے ہمیں لینا اور دینا پڑتا ہے نا کہ ہمارے پاس پیسے ہی جنریٹ نہیں ہو رہا ملک کے اندر. سودی قرضے ہم اٹھاتے ہیں, اسی سے ہم اپنے فوجیوں کی بھی اور باقی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی دیتے ہیں. انٹرنل ڈیٹ بھی اٹھایا ہوا ہے بینکوں سے, ایکسٹرنل ڈیٹ بھی اٹھایا ہوا ہے. تو یہ پورے کا پورا یہ نظام ایک دن میں نہیں ٹھیک ہوگا. یہ تو بھوک پڑی ہوئی ہے نا اصل میں, آپ یہ سمجھیں. یہ سوال اگر سعودی عرب میں کوئی کرے تو جن کی اکانومی اتنی مضبوط ہے, جن کے پاس نیچرل ریسورسز اتنے زیادہ ہیں, آپ دیکھیں ان کو بھی اندازہ ہوا ہے کہ تیل کچھ عرصے بعد ظاہر ہے نان رینیویبل ریسورس ہے نا, یہ تیل ختم تو ہو جانا ہے, تو وہ اب دوسری چیزیں کر رہے ہیں. اندازہ کریں گندم سعودی عرب ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان امپورٹ کر رہا ہے فخر کے ساتھ کہ ہم رشیا سے گندم لینے والے ہیں. میں کہ کمائے ہوتے ہیں رشیا برفانی علاقہ وہ آپ کو گندم دے رہا ہے, اور دنیا میں سونے کی چڑیا سب کانٹیننٹ کا علاقہ جسے پوری دنیا کو گندم دینی چاہیے وہ گندم لے رہا ہے. یہ آپ اندازہ لگا لیں. تو سعودی عرب نے دیکھیں اپنے الٹرنیٹو چیزیں سبزیاں اگانا شروع کر دی ہیں. سائنٹیفکلی انہوں نے گوروں کو ہائر کر کے, کوئی ادھر کوئی بابا نہیں جسے کوئی نگاہ ماری ہے, لیکن دیکھیں کیا انہوں نے کھیت اگا لیے ہیں وہاں پہ. پوری ڈاکومنٹریز ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو کیا ہے. پہلے سیٹلائٹ امیجز لیے ہیں, ان کو بتایا گیا کہ ان علاقوں میں کسی زمانے میں سمندر ہوتے تھے, اب یہاں کے اوپر ریگستان ہے, لیکن اگر آپ یہ یوں کر لیں, اتنی زمین نیچے کھول لیں, اتنی مٹی نکل آئے گی, اور آپ وہاں پہ فلڈ واٹرنگ نہ کریں بلکہ بارش کی طرح تھوڑا سا پانی برسا دیں. بارش بھی تو ایک دفعہ ہی ہوتی ہے نا, اور فصل نکل آتی ہے. یہ جو ہم نے اتنا پانی کا دھانا کھولا ہوتا ہے یہ ضرورت ہی نہیں, پانی ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے کر کے دیکھ لیں کیا کچھ نہیں اگا لیا. اسپین چند سال پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے زیتون کی وہاں پہ درخت لگانے شروع کیے موٹر وے کے آر پار 500 کلومیٹر تک. آج دنیا میں سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے وہ زیتون کے تیل کا, اور کتنی مہنگی آئٹم ہے. پاکستان میں تو اس سے زیادہ, ویسے پاکستان میں بھی اب ماشاءاللہ کو معاملات بہتر ہونا شروع ہیں, لیکن ظاہر کمٹمنٹ کوئی نہیں نظر آتی کسی کی بھی. وہی میں نے کہا جب تک آپ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی نہیں لکھتے یہ ملک سیدھی پٹری پہ چل نہیں سکتے. کہ دنیا میں جو مرضی حکمران آ جائے پاکستان کے اندر وہ ان دو چیزوں سے نہ ہٹ سکے, وہ پابند ہو اس کا, اور اسے انشور کرے جوڈیشری کہ خبردار کوئی چیز وائلیٹ کی اٹھا کے پرے ماریں گے تمہیں بھی اور تمہارے کیے ہوئے کسی ڈیسیژن کو. اس کے اوپر آپ فکس کر لیں چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی. چارٹر آف ڈیموکریسی یہ کہ کوئی حکومت نہیں گرائی جائے گی جب تک 5 سال پورے نہ ہو جائے, اور چارٹر آف اکانومی یہ کہ جو فائنینشیل
مستقبل کے لیے ہم نے پلان کرنا ہے 20-25 سال کے لیے، وہ ساری جماعتیں مل کے کریں کہ حکومت کوئی بھی آ جائے وہ اس کو لے کے چلے گی. یہ نہیں ہے کہ اب موٹر پہ نواز شریف نے شروع کیا ہے، بے نظیر آئی ہے تو اس نے روک کے اس کو کچھ عرصے کے لیے روک لیا. نہیں، یہ کام نہ ہو. اگر ایک پروجیکٹ اچھا ہے اس کو آگے لے کے چلا جائے. اگر صحت کارڈ کا ڈیسیژن عمران خان صاحب نے کیا ہے، اب جو بعد والے ہیں وہ کہیں نہیں جی ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. ہاں تمہارے پاس پیسہ جو ہے لوگوں کو عیاشیاں کروانے کا موجود ہے، غریب آدمی کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے تمہارے پاس، ختم کریں. جوائنٹ فیملی سسٹم میں پردے کا لحاظ کیسے رکھا جائے؟ اس پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں میرے بھائی. جوائنٹ فیملی سسٹم میں ظاہر غربت ہے، معاملات اتنے آسانی سے تو سارے گھر نہیں ہو سکتے، تو اس میں آنکھوں کا ہی پردہ ہوگا. ظاہر چہرہ تو ہر وقت نہیں ڈھانپ کے رکھا جا سکتا، لیکن سکارف وغیرہ یہ تو یوز کیا جا سکتا ہے. اب کچن میں اب مرد کا کام تو نہیں ہے نا کہ جا کے وہ کچن میں گھس جائے، ٹھیک ہے وہاں پہ عورتوں کا کام ہے. جب کبھی اس طرح بھابھی اور دیور کا آمنا سامنا ہو جائے تو نگاہوں کا پردہ ہے، نظر جھکا کے بات کریں، بس یہی ہو سکتا ہے. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ الگ گھر افورڈ کر سکتے ہیں یا الگ پورشن افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح کر لیں. ایک مفتی نے لائیو سیشن شروع کی تھا، 3 دہاڑے زیادہ نہیں چلا سکے. لائیو سیشن اس پلانٹ ارتھ پہ صرف ایک بندہ چلا سکتا ہے. جی الحمدللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی. مجھے بتائیں دنیا کا کوئی مفتی جو دیوبندی ہو لائیو سیشن چلا سکتا ہے؟ سب سے بڑا کون سا ہے پلانٹ ارتھ پہ؟ تقی عثمانی لائیو سیشن چلا سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ لوگ بھیڑوں کی طرح آگے بیٹھ جائیں گے کہ سرکار ذرا یہ جواب دیں کہ آپ کے ایک بابے نے دوسرے بابے کو پبلکلی لٹایا اور اس کے ساتھ پیار محبت فرمائی، اور اس کے بعد خواب میں بھی اسی بابے کو دلہن کی شکل میں دیکھا اور ڈیش 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 بھی ہوا. اس کا جواب کوئی کیا دے گا؟ اشری تھانوی رسول اللہ کو پوچھ رہے کیا جواب دے گا؟ یہ لائیو سیشن کریں گے. اور یہ تو میں آپ کو پرابلمز بتا رہا ہوں، آپ ان سے دینی مسائل بھی پوچھیں نا، یہ قرآن حدیث نہیں پیش کر سکتے. کیوں؟ ان کے پاس تو اپنی فقہ کی کتابیں، لیکن ہمارے آپ لائیو سیشنز دیکھیں، میں ہزاروں سوال کور کر چکا ہوں، سب ریئل ٹائم آتے ہیں. ہر ایک کے ساتھ میں قرآن کی آیت اور حدیث پیش کرتا ہوں، کیونکہ میری کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی. مجھے یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ بیان کیا تو چونکہ میرا مسلک تو فلاں ہے یہ اس سے ٹکرا جائے گا. نہ، جس سے مرضی ٹکرائے اور ٹکرا مار مار کے مر جائے، ساڑا کے لینا دینا. لیکن جب فرقوں کے مولوی لائیو سیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایک بات بھی ایسی کی جو اپنے فرقے کے خلاف ہوئی تو پھر ہم تو گئے. دوسرا، ان بیچاروں کی یہ تربیت ہی نہیں کہ یہ کوئی آیت حدیث پیش کر سکے. اس لیے وہ مفتی صاحب سے ہر دوسرے سوال پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ میں دیکھ کے بتاؤں گا. مجھے بتائیں ان سے اگر آپ آگے پوچھیں کہ ہاں جی بتائیں مفتی صاحب یہ حدیث جو آپ نے ابو داؤد سے پیش کیا ہے اس میں تو شریک القاضی کی تدلیس ہے، تو اس کی سما کی تصریح کس کتاب میں ہے؟ ہاں، ہم تو دنیا کا کوئی بھی ایشو جو برننگ ایشو کے طور پر ہو اس کی حدیث اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی صحیح سند کہاں پہ ہے، اس کی ضعیف سند کہاں پہ ہے، اس کی سما کی تصریح کہاں پہ ہے. کیونکہ یہ فیلڈ ہے نا یار، اس میں ٹائم لگایا ہے. اس فیلڈ میں آیات کے ساتھ تو ویسے ہی کسی کا کوئی شغف نہیں ہے. کون لائیو سیشن کرے گا؟ وہ جب شروع ہوا مجھے کسی نے بتایا میں کہ تو لائیو 10 دہاڑے چلا جائے بڑی گل ہے، 3 دہاڑے بعد ہی ختم ہو گیا. کون چلا سکتا ہے یار لائیو سیشن؟ کیا بات کریں گے آ کے؟ آپ مجھے بتائیں نا کس بات کے اوپر قرآن و حدیث کوئی بیان کرے گا؟ لوگ تو پوچھیں گے، کیونکہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو میں ہوں کہ انجینئر صاحب نے 2812 بیان کی ہے، تو بتائیں اس کا جواب کہ اس میں باغی جماعت کس کو کہا گیا ہے، اس میں جہنم کا مطلب کیا ہے؟ تو مفتی صاحب یہ کہیں گے یہاں جہنم سے مراد جنت ہے اور باغی سے مراد تابع فرمان ہے. تو پھر آگے جو ان کی میمز بنیں گی، اس لیے یہ کوئی رسک لے ہی نہیں سکتا. سرکار میں نے یہ دعویٰ کیا ہے لائیو سیشن دنیا کا کوئی عالم دین انکلوڈنگ امام کعبہ کے بھی نہیں چلا سکتا، کیونکہ وہ بھی ایک فرقے کو لے کے چل رہا ہے. میں آپ کو 8-10 سوال لکھ کے دے دوں گا تو دیکھیں ان کے ساتھ کیا اشر ہوتی ہے. وہاں پہ جواب ہی نہیں دیں گے. کئی کے تو آتے ہی نہیں ہوں گے، جن کے آتے ہوں گے وہ دینے کے قابل نہیں ہوں گے. وہ مفتی اعظم سعودیہ کے بیٹھے ہوئے تھے،
لائیو ٹاک شو کے اندر عراق سے ایک بندے نے سوال کیا، اس کی ویڈیو لگی ہوئی ہے، ہم نے ایک کلپ کے اوپر بھی، اس نے آگے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کا جو یہ معاملہ ہوا، ٹھیک ہے، اس حوالے سے وہ ڈسکشن کر رہا تھا. اس نے وہ 2812 پیش کر دی، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. آگے سے وہی وہ مولویوں کا طریقہ بتا، جی آپ کون بول رہے ہیں، کس فرقے سے آپ کا تعلق، اور ماما جواب دے، مامو پارٹی کدھر سے بات کر رہے ہیں، اسی پوچھا ہے کہ یہ کدھر سے بات کر رہے ہیں، یہ کس کا سوال ہے، کھڑا ہو جائے جواب دے. اس نے کہا جی سرکار میں سنی ہوں، عراق سے بات کر رہا ہوں، میرا نام سنیوں والا ہے، آپ بے فکر ہیں، آپ جواب دیں کیا اس حدیث کے تحت معاویہ بن ابی سفیان باغی نہیں ہے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں وہ خال المومنین فلاں، وہ کہتا ہے چھڑ دے یار، تو فضائل سائڈ تے رکھ، میں تیرے کو 1 لائن سوال کیتا ہے. اور اسی مجلس میں وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے اور حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں دبے الفاظ میں بغاوت کلیم کر رہا ہے. یعنی حضرت حسین کا یزید جو کہ صحابی بھی نہیں، اس کے خلاف نکلنا تو بغاوت، اور امیر شام کا مولا علی خلیفہ راشد کے خلاف نکلنا فضیلت. 2 نمبر پارٹی ہے، کوئی نہیں چلا سکتا میرے بھائی، یہ بھی انشاءاللہ کرامت ہی ہوگی. وہ امام مسلم نے ایک بات کی تھی کہ لوگ 200 سال تک بھی لگے رہے نا، جو میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے نا، اس طرح کی کتاب کوئی نہیں لکھ سکے گا. یہ امام مسلم نے دعویٰ کیا تھا. سرکار آج 1200 سال ہو گئے ہیں، مسلم جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. اور جب لوگوں نے کریٹیکلی دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ بخاری میں بھی جو کمزوریاں تھیں وہ امام مسلم نے اس میں کور کی ہیں. یعنی بخاری میں حدیث کے مختلف طرق سکیٹرڈ تھے، امام مسلم نے ایک جگہ جمع کی ہیں، اور جو ترتیب لگائی ہے امام مسلم نے وہ اتنی پیاری ہے کہ کسی کتاب کی ایسی ترتیب نہیں ہے. اس لیے فواد عبد الباقی نے جب بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث جمع کی ہیں تو انہوں نے سٹارٹ میں مقدمے میں لکھا ہے کہ جو حدیثیں بخاری میں بھی ہیں مسلم میں بھی ہیں میں وہ اکٹھی کر رہا ہوں. 1906 ٹوٹل احادیث ہیں جو متفق علیہ ہیں، لیکن میں ترتیب امام مسلم کی فالو کروں گا کیونکہ اس کی ترتیب بڑی انٹلیکچوئل ہے اور اس طریقے سے لے کے چلوں گا. یہ تو جناب ہر بندہ اپنی ان پٹ دیتا ہے اس حوالے سے. تو دیکھ لیں آج 1200 سال ہو گئے ہیں، کوئی کتاب لائے مسلم جیسی؟ اب تو ویسے ہی بھول جائیں، کیونکہ اب تو اسناد اتنی لمبی لمبی اسناد ہیں، وہ پہلے 300 سال میں لکھی جا سکتی تھی نا، اب تو نہیں لکھی جا سکتی. بریلوی کہتے ہیں کہ کعبے کا کعبہ نبی اسلام کا روزہ ہے، کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، کوئی حرج نہیں، کہ بس صرف روزہ شریف میں طواف نہ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کے کیا آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے مالی انتظام کرنے کے پابند ہیں؟ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، پابند آپ کوئی نہیں ہے جی. وہ ظاہر ہے اگر بالغ ہو گئے تو خود کریں گے اپنے لیے، آپ نے کیوں کرنا ہے ان کے لیے. کیا کریڈٹ کارڈ کی آفر لے سکتے ہیں 2 سال کے اندر؟ نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ نے سود کے ساتھ ایگری کر لیا. چاہے آپ سود دیں یا نہ دیں، آپ ایگری کر کے نا اس شرط کے ساتھ، یہ خود غلط ہے. اگر شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو بدفعلی کرتے ہوئے دیکھیں تو کیا طلاق دینا جائز ہے؟ دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ معافی کی روش اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کو معاملات کر دے. بہرحال اس کیس میں یہ چونکہ بہت ایکسٹریم کیس ہے، اس میں طلاق والا معاملہ ہو سکتا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے. کیا نبی اسلام کو تھوڑا بہت علم غیب تھا؟ جی بہت سارا علم غیب تھا جو اللہ نے دیا ہوا تھا، اس میں کون سا انکار ہے؟ بس جو اللہ تعالیٰ دیتا تھا وہی تھا. ہاں جی بالکل، علم الغیب پہ میرا 6A اور 6B مسئلہ دیکھ لیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما، اور یہ تمام دعائیں تمام دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ خصوصاً اے اللہ کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، چائنا میں، افغانستان میں، شام میں، یمن میں، عراق میں جہاں کئی مسلمان کسب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اب تو یا اللہ پاکستان کے بھی حالات اس حوالے سے کافی پریشان کن ہے، یہاں پہ بھی جو مسلمان غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، پریشانی کی، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔